آج کل کچھ شرمناک واقعات کی وجہ سے پاکستانی میڈیا میں پردے اور حجاب کا موضوع زیر بحث ہے، اور یہ ایک طبیعی چیز ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، حادثہ پیش آتا ہے، تو اس کے علل اور اسباب کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں۔ تو جب خصوصاً اس کا تعلق جب جنسی استحصال سے ہو، جنسی تشدد سے ہو، ریپ کیسز سے ہو، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، تو یہاں پہ زیادہ شور و فساد ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا میڈیا میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ مرد کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس کا قصوروار جو ہے مرد ہے، مرد نظر نہیں جھکاتا، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ پردے کا مسئلہ ہے، عورت صحیح طرح پردہ نہیں کرتی، لہٰذا اس کی وجہ سے یہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مرد اور عورت دونوں کا قصور ہے۔ تو یہ اس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ چونکہ پردہ اور حجاب ایک اسلامی قضیہ ہے اور اہم ترین قضایا میں سے ایک قضیہ ہے، اس وجہ سے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ بالآخر یہ پردے کا مفہوم کیا ہے، حجاب کا تصور کیا ہے، یہ پردہ کیوں واجب ہے، یعنی فلسفی حجاب کیا ہے، آیا اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی حکمت ہے، یا نہیں ویسے ہی حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسلام جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن یا حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسلام بغیر کسی حکمت کے کوئی حکم صادر نہیں کرتا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس حکم، اس ریزن تک، اس حکمت تک بعض دفعہ انسان پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں پردے کا مفہوم کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو پردے کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، یعنی پردہ واجب ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم تر یہ ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پردہ صرف عورت کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، آیا واقعاً ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ لیکن ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر مکلف ہے پردے کے حوالے سے، یعنی جس طرح عورت پر پردہ واجب ہے اسی طرح مرد پر بھی پردہ واجب ہے، لیکن ان دونوں کی کیفیت اور نوعیت میں فرق ہے، ان دونوں کی حدود میں فرق ہے، لیکن پردے کے حوالے سے دونوں کے دونوں مکلف ہیں، دونوں واجب ہیں۔ قرآن کی واضح آیات ہیں جو اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ مرد پر بھی پردہ واجب ہے اور عورت پر بھی پردہ واجب ہے۔ ہم اس کا انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کریں گے تو سمجھے کہ ہم نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ دین پڑھا ہے، نہ اسلام پڑھا ہے، نہ اس کے احکام پڑھے ہیں۔ تو میرے سامنے قرآن کی کچھ آیات ہیں، ان میں سے میں صرف 2 آیات بیان کروں گا جو پردے کو ڈسکس کرتی ہیں، پردے کے وجوب پر بات کرتی ہیں اور فلسفی حجاب کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بالآخر یہ فلسفی حجاب کیا ہے، کیوں واجب ہے یہ۔ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ بیان کروں گا جس کا ڈائریکٹ تعلق قرآن کی ان آیات سے ہے، یعنی قرآن کی وہ آیات اور یہ جو مقدمہ ہے آپس میں مربوط ہیں۔ اس کے بعد میں اس آیت کی طرف آؤں گا اور یہ بات کریں گے کہ آیا عورت پر صرف پردہ واجب ہے یا مرد پر بھی واجب ہے، اور پردے کا جو ہدف ہے، فلسفہ ہے، وہ کیا ہے۔ پہلا نقطہ، آپ کو معلوم ہے یہ جو کائنات ہے، اس کائنات پر ایک ہی رول حاکم ہے، ظاہری طور پر وہ رول کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول ہے۔ مثال کے طور پر آپ زہر پئیں گے تو اثر ہوگا، آپ آگ کو ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا، عمارت سے کودیں گے تو مر جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے، کسی کو چھری ماریں گے، چاقو ماریں گے تو خون نکل آئے گا، کسی کو گالی دیں گے تو سامنے سے ری ایکشن ہوگا، زور سے ہاتھ کو دیوار پہ ماریں گے تو درد ہوگا۔ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول کے مطابق ہیں، لہٰذا یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول ہے، یہ ایک قانون فطرت ہے۔ یہ پہلا نقطہ، اس نقطے کا ڈائریکٹ تعلق حجاب سے ہے، اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات، کائنات کے اندر کچھ موجودات ایسے ہیں، بلکہ اکثر موجودات ایسے ہیں جن میں ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے۔ ان موجودات میں سے اہم ترین موجود جو ہے وہ وجود زن ہے۔ دیکھیں، مرد کا وجود بھی ہے اور عورت کا وجود بھی ہے، دونوں میں کشش موجود ہے، لیکن عورت کے وجود میں جو کشش ہے وہ زیادہ ہے مرد کی نسبت۔ آپ اس کو آزما لیں، آزما سکتے ہیں، بلکہ معلوم ہے ایک بدیہی چیز ہے، یعنی خداوند متعال نے
جب وجود زن کو خلق کیا تو اس میں بہت زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، اور یہ اٹریکشن بہت اہم چیز ہے. یعنی یہ کشش جو ہے، اگر یہ کشش نہ ہو تو بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو وجود مخالف، ہم اس کو صنف نازک بھی کہتے ہیں، یہ وجود مخالف مرد کی نسبت، اگر اس میں یہ اٹریکشن نہ ہو تو ممکن ہے یہ تناسلی نظام، یہ نسلی نظام ہی برقرار نہ رہ سکے. دیکھیں جب تک آپ کے سامنے کسی چیز میں اٹریکشن نہ ہو تو آپ اس کو توجہ نہیں دیتے ہیں، آپ اس پتھر پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اٹریکشن نہیں ہے. لیکن کوئی چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو آپ اس پہ دھیان دیتے ہیں، اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اگر اس وجود مخالف میں اگر اٹریکشن نہ ہو، کشش نہ ہو، تو نہ محبت باقی رہے گی، نہ اس کی طرف جو ایک نظر ہوتی ہے، جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا. ممکن ہے یہ جو نظام ہے، نسلی نظام ہے، وہ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ جب تک یہ اٹریکشن موجود ہے، یہ کشش موجود ہے، یہ قوت جاذبہ موجود ہے، تب تک یہ نظام چلتا رہے گا. جب یہ کشش ہی ختم ہو جائے گی، وجود مخالف سے مراد مرد اور زن دونوں کا وجود ہے ظاہری طور پر، جب یہ کشش ختم ہو جائے گی تو نہ تعلق رہے گا، نہ محبت رہے گی، اور نہ ہی آگے اس کے جو آثار و اسباب ہیں وہ رہیں گے. تو لہٰذا یہ جو کشش ہے، خداوند متعال نے جب خلق کیا انسان کو تو اس کے وجود میں، خصوصاً وجود زن میں، اس کے جسم میں، اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں اٹریکشن ہے، اور یہ اٹریکشن مرد کے جسم کی نسبت بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ آزما لیں کہ مثلاً 10 بندوں کو کہیں پہ کھڑا رکھیں اور اس سے کہیں جو بھی لڑکی یہاں سے گزرتی ہے اس کو دیکھ لیں. آپ 2 لڑکیوں کو لے کے جائیں، ایک باحجاب ہے، محجبہ ہے، باپردہ ہے، اور ایک جس کا لباس جو ہے وہ ٹائٹ ہے، مختصر ہے، اس کے جو محاسن ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، بکھری زلفیں ہیں. ان سے کہیں ان مردوں کے سامنے سے گزر جائیں، اور ان مردوں سے بھی کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو مرضی آپ دیکھ لیں، مزے ہیں، دیکھ لیں. آپ پھر اس کو جج کریں، آزما لیں. جب یہ لڑکیاں گزر جائیں گی سامنے سے تو یہاں جو اکثریت ہوگی وہ ایک وجود پر زیادہ فوکس کرے گی، اور وہ جو وجود ہوگا وہ وجود ہوگا جس میں زینت زیادہ ہوگی، جس میں اٹریکشن زیادہ ہوگی. یعنی اس کی کشش عیاں ہوگی، ظاہر ہوگی، کشش مخفی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے محاسن جو ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. اور اس میں خداوند متعال نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ وہ بندہ اگر نظروں کو نہ جھکائے تو اٹریکٹ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک طبیعی چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب یہ جو نقطہ ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول، اور یہ جو کشش ہے، قوت جاذبہ ہے، ان دو کو مد نظر رکھیں اور قرآن کی آیت کی طرف آئیں. یہاں پہ ہم پوچھیں گے کہ قرآن میں پردے کا کانسیپٹ کیا ہے، مفہوم کیا ہے. میں صرف ایک آیت بیان کرنا چاہوں گا، زیادہ نہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں جناب پیغمبر سے خطاب ہوا، یعنی خداوند متعال نے پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر ان مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکائیں. دیکھیں خطاب سب سے پہلے کس کو ہو رہا ہے؟ مردوں کو. اے پیغمبر اہل ایمان سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنا ستر، جسے ہم شرمگاہ بھی کہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، ان کی حفاظت کریں. وَذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ بہتر ہے. دیکھو یہاں پہ 2 چیزیں بیان ہوئی ہے، ایک کہ نظر کو جھکانا، دوسری چیز شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. جس نے اس پہ عمل کیا، اس نقطے پر یا ان دونوں نقطوں پر، بہت ساری چیزوں سے بچ گیا، گناہ سے بچ گیا. تو فرمایا ایک، مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں جھکائیں اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دیکھیں سب سے پہلے خطاب کس کو ہے؟ مردوں کو. یہاں پہ مردوں کو عورتوں پر مقدم کیا گیا ہے. سب سے پہلا حکم مردوں کی طرف متوجہ ہے، مخاطب جو ہے مرد ہے. اس کے بعد عورتوں کی طرف حکم صادر ہوتا ہے، اور فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے پیغمبر مومنات سے بھی کہہ دے کہ وہ اپنی نظریں جھکا دیں.
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ منها دیکھیں جو چیز زینت میں شمار ہوتی ہے عورت کی نسبت ان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی چھپائیں۔ اب یہ جو زینت کا دائرہ ہے وہ کافی وسیع ہے۔ اب مرد کی طرف جو حکم آیا ہے اور عورت کی طرف جو حکم صادر ہوا ہے، اس میں دیکھیں بعض حدود میں دونوں مشترک ہیں، لیکن بعض حدود میں عورت جو ہے وہ مختلف ہے۔ جیسے نظر جھکانے میں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں مرد اور عورت دونوں کے دونوں مکلف ہیں اور ان پر واجب ہے، لیکن جب زینت کی بات آئی تو یہ دائرہ تھوڑا وسیع ہے، عورت کے ساتھ خاص ہے۔ کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کہ ان عورتوں کو حکم دے کہ وہ اپنی زینت کو بھی چھپائیں، مگر یہ کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے، مثلا ہاتھ کی زینت، چہرے کی زینت، یہ جو چیزیں عموماً عرف عام میں ظاہر ہوتی ہیں جو پردے کی حدود سے خارج ہیں، وہ مستثنیٰ ہے، وہ حرج نہیں ہے۔ اب دیکھیں زینت کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ وجود زن بذات خود ایک زینت ہے، وجود زن بذات خود ایک زینت ہے، یعنی اس کے جسم میں کشش ہے، اگر اس کشش میں زینت کو بھی اضافہ کیا جائے تو یہ کشش ڈبل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ وہ اپنی زینت کو بھی چھپائیں۔ دیکھیں یہاں زینت سے مراد وہی محاسن ہے۔ محاسن ان عورت کے جسم میں جو خاص حساس قسم کے جو مواضع ہوتے ہیں یہ بھی محاسن کہلاتے ہیں، اور خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ ان محاسن کو بھی چھپائیں۔ دیکھیں عورت کا وجود جو ہے وہ بڑا مزین خوبصورت وجود ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس وجود کی حفاظت کی جائے، یہ جتنا خوبصورت ہے، جتنا مزین ہے، اس کی زینت پہ کوئی آنچ نہ آئے، اس پہ زنگ نہ لگے، اس پہ مکھیاں نہ بیٹھے، اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی زینت کو بھی چھپائیں۔ کیوں؟ جب یہ زینت کی چیزیں، یہ جو محاسن ہیں، یہ معاشرے میں اگر ظاہر ہو جائیں عام مردوں کی نسبت، محارم اس سے مستثنیٰ ہے، مثلا باپ جو ہے، بھائی بہن چچا وغیرہ، یہ جتنے محارم ہے وہ مستثنیٰ ہے، یہ محرم ہے، ان کی طرف یہ حکم نہیں ہے، یہاں نامحرم کی بات ہوتی ہے۔ اگر یہ عورت جو ہے ان محاسن کو عیاں کرے گی، ظاہر کرے گی، حساس جو مواضع ہیں جسم میں اگر ان کو ظاہر کرے گی تو یہ زینت در زینت ہے، اس کی اٹریکشن بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے حکم دیا کہ اپنی نظر بھی جھکائیں، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو بھی چھپائیں نامحرم سے۔ محرم کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو زینت چھپانے کی بات ہے یہ مرد کی نسبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے کہا کہ مرد کا جو جسم ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، اتنا پرکشش نہیں ہے۔ اب دیکھیں شعراء حضرات ہیں، ادبا حضرات ہیں، جب وہ غزل لکھتے ہیں یا شعر پڑھتے ہیں تو عورت کے محاسن کو بیان کرتے ہیں، مرد کے محاسن بیان نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ مثلا کسی شاعر نے مثلا مرد کی جو ناک ہے اس کی تعریف کی، اس کی آنکھوں کی تعریف کی، ہونٹوں کی تعریف کی، اس کی داڑھی کی تعریف کی، اس کے بال کی تعریف کی، یا بازو کی، یا ٹانگوں کی، یا پاؤں کی، یا چلن کی؟ نہیں، اکثر دیکھا ہے کہ شعراء حضرات جو بیان کرتے ہیں اپنے شعر میں، ادب میں، وہ محاسن زن کو بیان کرتے ہیں، عورت کے محاسن کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا آنکھ کا حسن بیان کرتے ہیں، مثلا آنکھ سے شروع کرتے ہیں، ناک سے لے کر، ہونٹوں سے لے کر، یہاں تک کہ گردن سے لے کر جسم کا ہر عضو جو ان کو پسند آتا ہے، جو حسن کہلاتا ہے، پاؤں تک، یعنی تقریباً بالوں سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ سارے تقریباً محاسن کہلاتے ہیں۔ تبھی تو یہ شعراء اور ادبا اور جو عشاق ہیں، عاشقین ہیں اور جو محبین ہیں، وہ ہر ایک جو حسن ہے، محاسن ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، اس پہ شعر لکھتے ہیں۔ کبھی مرد کے اس پہ لکھا ہے؟ مجھے نہیں یاد، یا مجھے نہیں معلوم کبھی اسی طرح سے ہوا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا پورا جسم ہی محاسن کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ ہے، عورت کا پورا جسم ہی محاسن میں آتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، مگر یہ کہ جو چیز مستثنیٰ ہے، جیسے ہاتھ کی کلائی سے لے کر اور چہرے کا جو وضو کا ایریا ہے وہ مستثنیٰ ہے، باقی سب کچھ جو ہے نا حسن میں آتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں نے ایک عرفی دلیل دی ہے کہ یہ شعراء حضرات ہیں کہ جو اس طرح سے تعریف کرتے ہیں۔ لہٰذا عورت کا جسم
مزین ہے اور صاحب زینت ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے مرد کی نسبت زیادہ وسیع ہے. تبھی تو یہ جو حکم ہے، آخری جو نقطہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ نقطہ عورت کی نسبت زیادہ ہے. اب جب